अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जब भी ईद का मौका आता है खुशी तो ऑफ कोर्स होती है। इट्स द एंड ऑफ रमज़ान एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड विद ईद। लेकिन मेरे लिए बहरहाल थोड़ा सा मुश्किल मरहला होता है। वो इसलिए क्योंकि आप लोगों के लिए ईद पर किससे बात करने के उनके साथ ईद शो किया जाए, आपको मिलवाया जाए किसी खुसूसी मेहमान से। तो इस दफ़ा हमने मिलकर न्यूज़ वन पे सोचा कि क्यों ना आपको लाहौर के कल्चर से मज़ीद और मुतारफ़ कराएं। आपने इंटीरियर सिटी तो देखी इस प्रोग्राम में, उधर जो काम हो रहा है वो भी देखा, साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में लाहौर से खासकर जो काम हो रहा है उस पर बहुत गहरी नज़र रखी हुई थी सहर तरीन। उनका अपना फैशन हाउस तो है ही है, उसकी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, शी इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। लेकिन साथ साथ उन्होंने सोचा कि क्यों ना कंटेम्प्रेरी आर्ट के लिए एक म्यूज़ियम को लाहौर को गिफ्ट किया जाए। यानी कि ईद पर उनकी तरफ से इस साल की शुरुआत पर एक तोहफा आया कोमो म्यूज़ियम के नाम से। वेल, शी इज़ गोइंग टू जॉइन अस टुडे और उनके साथ राशिद राना भी होंगे। उनसे भी आपका तारुफ हो चुका है पहले एक प्रोग्राम में। उनकी इंस्टॉलेशंस, उनका आर्ट वर्क, तमाम चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं। सो लेट्स नॉट वेट एनी मोर, आइए आपको म्यूज़ियम भी दिखाते हैं और इन लोगों से मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम सहर, अस्सलामुअलैकुम राशिद। Eid Mubarak. Eid Mubarak to you too. Eid Mubarak to you too. Thank you so much, and I'm so glad that this is happening क्योंकि ईद पे नॉर्मली आज तक मैंने किसी म्यूजियम पे शो नहीं किया। मैं अपने तारुफ में इस प्रोग्राम के बता रही थी कि मैं अंदरून शहर गई, उधर लाहौर फोर्ट पर जो काम हुआ है, उधर कामरान लाशारी साहब का जो कंट्रीब्यूशन है, हाउ किस तरह से उन्होंने उस पूरी जगह को कह लीजिए रिवैम्प किया है। बट कंटेम्प्रेरी आर्ट, राशिद स्पेशली आपका ख़ास काम ही इस पे फोकस्ड है। सो उसके लिए कोई जगह नहीं थी लाहौर में। आई थिंक सहर इज़ गिवन लाहौर अ गिफ्ट कोमो म्यूज़ियम की फॉर्म में। आपका बहुत सारा काम इधर है राशिद, अभी थोड़ी देर में हम अपने व्यूअर्स को वो दिखाएंगे भी। सहर, फर्स्ट आइड लाइक टू आस्क यू, इतना मुश्किल काम क्या ज़रूरत थी, मतलब क्यों सोचा? बहुत लोगों ने मेरे से ये पूछा है, बट द थिंग इज़ कि आई डोंट थिंक आप कह सकते हैं कि कहाँ से आपको यू हैव दिस ड्राइव और विजन टू डू समथिंग लाइक दिस। कुछ साल पहले आई वाज एट सेंट मार्टिन्स डूइंग माय मास्टर्स, एंड ऑन दैट कोर्स इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि जब मैं लाहौर वापस जाऊँगी आई वुड लाइक टू डू समथिंग फॉर द सिटी एंड फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द आर्ट कम्युनिटी इन पाकिस्तान। So that's when the idea came to me. तो जब उसी कोर्स पे जब मैं थी, that's actually where I met Rashid. When I came back, he was one of the artists जिनको मैंने इंटरव्यू किया, just to get a sense कि ज़रूरतें क्या हैं पाकिस्तान में आर्ट कम्युनिटी के लिए, आर्टिस्ट के लिए, क्या विजन्स हैं। राशिद की खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन थी। So that's when we first spoke about it, and it was interesting क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोगों की, we had the same vision. ये कितने साल पहले की बात है जब आप दोनों की बात? This was quite some time back. 2012. We didn't know each other. She got in touch with me via email, or she said I'm returning back to Pakistan. She came to my studio and she had this grand vision for a contemporary art museum, modern art museum in Lahore, and I was very excited to know. Rashid was one of those people who had zero doubt. When I told him the idea, he made me feel like, of course, it can be done. He was one of the very few people who did that. यानी इन्होंने आपको इतना encourage किया? No, I think the drive was very much there. But the thing is, the reason I believed in this idea and I thought I didn't have any doubt that it can be done, simply because we don't have any such institution. So there is always a room. फिल्मों में नहीं कहते जी, फिल्मों के बारे में पाकिस्तान में कहते जी फिल्में नहीं अच्छी बनती, पहले कहा करते थे. The moment he made खुदा के लिए, क्या शोएब मंसूर जो हैं, people, so there is always room. अगर कोई इस प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आइडियाज़ हैं जो हम करना चाहते हैं इस मुल्क में, और देयर इज़ नो वे, हमें कोई चीज़ रोक नहीं सकती. You see, the drive and the determination has to be there, and there is so much room for things to be done. बहुत सारी चीज़ें हुई नहीं हैं सिरे से.
So you just have to, you know, come forward. राशिद, नहीं, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि करना चाहिए, इतनी सारी होने वाली चीज़ें जिन्हें करना चाहिए. However, एक पॉइंट पे फोकस करना ज़रूरी होगा. बीइंग एन आर्टिस्ट, आप इस बात से कह लीजिए आगाह हैं, आप जानते हैं कि आर्टिस्ट की जो मार्केट है, जो बायर्स मार्केट है, वो ऑलरेडी बड़ी कम है पाकिस्तान में. But ये initiative जिनका है, it's not about commercial. आर्ट में ऑलरेडी कितना चैलेंजिंग होगा सोचना. And I'll tell you why. That's a very good point है ना, because क्योंकि market क्यों कम है? Because people are not as aware as they should be. Pakistan has some of the best contemporary artists, you know, in the world, and that's the point of this space. It's not a commercial venture at all. The whole point is to kind of impart that knowledge to the public. Absolutely. राशिद, इधर म्यूजियम गोइंग कल्चर, मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रही, हालांकि लाहौर शहर कल्चरल हब है पाकिस्तान का. पाकिस्तान में म्यूजियम गोइंग कल्चर है ही नहीं. क्या इसकी वजह यह है कि टूरिस्ट बाहर से आपको इतने नज़र नहीं आते? क्योंकि हमारे यहाँ ये प्रायोरिटीज़ में से, तरजीहात में से नहीं है हुकूमतों की, और हमारे माशी हालात भी ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जो हैं वो शायद इतने पैसे मुख्तस नहीं कर सकें आर्ट के इनिशिएटिव्स के लिए. तो इसलिए और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि पीपल लाइक सहर वो सामने आएँ और अपने प्राइवेट इनिशिएटिव शुरू करें. आपके पास इस्टेब्लिश आर्टिस्ट हैं इस फोरम पे, आप मजीद नए आर्टिस्ट को मुतारिफ कराएंगे इधर से? I'm glad you asked that, because हमारी जो अब नई सेकेंड एग्जीबिशन आने वाली है, उसके लिए we specifically designed it कि नए आर्टिस्ट, अनडिस्कवर्ड आर्टिस्ट सामने आए. राइट. आपके पर्सनल जो टेस्ट है सहर, कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ रुझान है, यानी पसंद ज़्यादा आपको कंटेम्प्रेरी आर्ट है? I love contemporary art. I think it's, you know, of course, it's the art of our times. So it's so relevant and it just is so like on the nose of आजकल क्या issues हैं, सब लोग क्या, you know, what people are dealing with. लेकिन personally, I also love modern art. हमारे जो modern masters हैं, for example, Bashir Mirza is one of my favorites. Sadiq Khan is wonderful. You know, those artists as well. Zahur al-Akhlaq, of course. So I love both. So that's why Como actually contemporary modern. Como stands for This is actually very unique initiative in the sense कि ये जैसे सहर बता रही हैं कि contemporary और modern दोनों को cater करता है. Actually ये divides है ना, art historical ये divides हैं कि फलां contemporary है, modern है, different किस्म की categories हैं, काफ़ी artificial भी होती हैं. So जितना उनको wide किया जाए वो बेहतर है. So in that regard I think it's a great initiative कि it doesn't draw that line. So this way generally art produced post-partition since the birth of this country technically can be shown through this initiative. Right. आपका काम खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. राशिद, कभी आपने कोई तोहफा दिया शहर को अपने काम में? That's a good question. मुझे लगता नहीं मिला है. मुझे नहीं लगता मिला है अभी तक. I don't think शहर को तोहफे चाहिए. नहीं, but Rashid, just honestly, jokes aside, Rashid being a part of this first show is the gift, honestly. Like That's he very has, nice and he has made the show humble of what to say. No, it really is. It really is. चलिए, इसका मतलब है एक तोहफा ड्यू है. उन्होंने लाहौर शहर को म्यूजियम दिया, अब आप भी अपना कोई काम गिफ्ट कर दीजिए. I expect and I'm sure it will happen. This museum is not at the moment based on permanent collection, और because इसमें बहुत सारे अभी मौके वैसे ही हमें चाहिए, लोगों को चाहिए to have rotational, मतलब एक पूरा schedule चाहिए exhibitions का. बहुत जो ज़्यादा लार्ज स्केल म्यूजियम होते हैं वहाँ पे ये कि कुछ सेगमेंट परमानेंट कलेक्शन की तरफ भी एलोकेट किया जा सकता है. आई थिंक दैट काइंड ऑफ as part of the institution permanently to have that would be great. So जब वो करेंगी ना then she'll acquire my work. अच्छा, यानी कि आपने भी पूरे उस्ताद बने आप और कहा है कि एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ये अचीव करें तो मिलेगा. I wish कि मैं तोहफा दे सकता. I cannot afford my own work. I'm quoting Picasso here. Well, I see you're also very modest. Okay, well, Rashid, मेरे घर में मेरा कोई काम नहीं है, आप जाके देख सकते हैं. नहीं, मैं आई हूँ, आपका इंटरव्यू उधर ही हुआ था, मैंने देखा. वेल, आई थिंक दैट्स मुझे अच्छी बात ये लगी कि उधर कोई ऐसे पीसेस नहीं थे. डिस्प्ले ऑफ ईगो मुझे नजर नहीं आया, जिससे मैं ये कहूँगी. एंड दैट्स वंडरफुल टू सी, बट दैट shouldn't deprive शहर ऑफ अ गिफ्ट. Thank you for your. आई थिंक ये एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि यहाँ पे लाहौर शहर के अंदर एक ऐसी जगह, ऐसा म्यूजियम बना कि जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं. कोमो म्यूजियम ऑफ आर्ट एक
بہت ہی اہم قدم ہے آرٹ کی پروموشن کے لیے، اور آرٹ کو آرٹسٹ کا جو آرٹ ہے، کام ہے جو آرٹسٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے. کومو بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ جہاں پہ لوگ آ سکتے ہیں، ینگ لوگ آ سکتے ہیں، اسٹوڈنٹس آ سکتے ہیں، اور ایک طرح کا ڈائلاگ کریٹ ہو سکتا ہے کہ آج کل آرٹسٹ کیا سوچ رہے ہیں، رائٹرس کیا سوچ رہے ہیں. میوزیم گوئنگ کلچر نہیں ہے پاکستان میں اتنا خاص، شاید اب آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو رہا ہے آپ لوگوں کے جو انیشیٹوز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے. لیکن ایسا کیوں نظر آتا ہے کہ بہت ساری گھر ہمیں بڑے بڑے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے آرکیٹیکٹ سے بنوائے جاتے ہیں، بے تحاشا پیسہ لگایا جاتا ہے، اٹالین ٹائلز لگتی ہیں تو پتہ نہیں اسپینش کیا لگتا ہے، کہاں سے دنیا سے چیزیں آتی ہیں. لیکن جب آرٹ کی باری آتی ہے اس میں وہ بات نہیں نظر آتی. یو سی منی بٹ یو ڈو ناٹ جی وہ اس طرح کی آئی تھنک ہماری ہاں ایجوکیشن نہیں رہی ہے میرے خیال سے. اور میں اسکول کالج کی ایجوکیشن کی نہیں بات کر رہا. اٹس اے کائنڈ آف ایجوکیشن دیٹ کلیکٹیولی سوسائٹی گروز وتھ. تو ہمارے یہاں اس طرح کے ٹرینڈز رجحان نہیں ہیں. اس میں مختلف پلیئرز ہیں پارٹ پلے کرتے ہیں، جیسے یہ ایک انیشیٹو ہے، اور بھی انیشیٹو ہونے چاہیے جو کہ اس طرح کی ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی لیں. آرٹ جو ہے وہ نالج کی طرح ہے، جیسے کتابیں لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہیں دیٹ دے کین ریفر ٹو. Art is no different than that. It's a kind of visual knowledge that is out there on your walls, in your house. اگر وہ اس طرح کی آپ اویئرنیس اور اس طرح کا ذوق رکھتے ہیں تو آپ انکلائنڈ ہوں گے کہ جو سوچ کو اپنی مینیفیسٹ کیا لوگوں نے فزیکل فارم میں، اس کو اپنے گھر میں لا کے ہر وقت اپنے دیکھنے کے لیے، اپنے ریلیٹیوز کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیں. وہ اس میں ایک ایڈڈ ایسپیکٹ ہے بیکاز وی لیو ان اے کیپٹلسٹ سوسائٹی کہ آپ کی وہ انویسٹمنٹ بھی بن سکتی ہے. اپارٹ فرام دیٹ یو کین بی سراؤنڈیڈ بائی انوویٹو تھاٹس Right. in the physical form. Right. And actually it is one of the best investments they've seen throughout the years کہ art is one of the most reliable investments you can make if you want to look at it like But like that. Rashid said کہ اگر ذوق ہوگا تو پھر ہی سمجھ آئے گا. بہت زیادہ ضروری چیز ہے. میں تو وقت چینج ہوتے رہتے ہیں، کیپٹلسٹ ایرا چینج ہوگا تو میں بھی اس طرح سے جو ویلیو ہے آئی ڈونٹ نو ہوگی کہ نہیں ہوگی، بٹ ہسٹوریکلی تو رہی ہے. لیکن ون ڈزنٹ وانٹ ٹو فوکس ٹو مچ آن اباؤٹ دیٹ ایسپیکٹ. اصل بات تو یہ ہے کہ آپ مختلف فارمز آف نالج کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں کہ نہیں بناتے. آپ اپنے ارد گرد جو آپ کا ذوق ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی چیزیں ہیں، آپ کی زندگی میں شہر میں چیزیں ہیں، اس کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں اپارٹ فرام دا مینی گڈ تھنگز دیٹ وی ہیو، وہ یہ بھی ہے کہ کچھ چیزوں میں بینڈ ویگن بھی چلتی ہے. ایک چیز لگتی ہے تو اس کے پیچھے سارے لگ جاتے ہیں. ایک چیز میں کہنا چاہوں گی جو ایک پازیٹیو چینج آ رہا ہے، بہت سارے انیشیٹیو شروع ہوئے ہیں ان دا لاسٹ فیو ایئرس، جیسے لاہور لٹریری فیسٹیول، لاہور بینالی فاؤنڈیشن، اور کراچی میں جو بینالی بھی ہو رہی ہے، کراچی بینالی. جی دا لاہور لٹریری فیسٹیول ڈیٹ ہماری جو ان کی ایک ٹاک ہوئی تھی اباؤٹ ظہور الاخلاق، ان فیکٹ وہ ہماری روف ٹاپ پہ ہوئی تھی رائٹ آفٹر آور اوپننگ. تو جتنے اس طرح کے انیشیٹیوز آئیں گے اور اکٹھے ہم مل کے سب کچھ کریں گے، آئی تھنک وی کین ریئلی ڈو سم تھنگ. فہرست کا آرکیٹیکچر کس نے کیا؟ ویری انٹرسٹنگ. وہ بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے بیہائنڈ دا آرکیٹیکچر. جب میں نے ڈیسائڈ کیا کہ اب ہم لوگوں نے ایک سائٹ ڈھونڈنی ہے جہاں پہ ہم لوگ یہ بنائیں گے، آئی تھاٹ کہ شاید کوئی پلاٹ ملے گا یا کچھ اس طرح ہوگا اینڈ ویل ڈو اے کنسٹرکشن پروجیکٹ، یا وہ تو بہت زیادہ ہی کچھ ہو جاتا لائک یو نو difficult and complicated. So I was very lucky. کوئی ایک مہینے بعد جب سے I started looking, I walked into this space. جیسے آپ کو یہ ابھی نظر آ رہا ہے, it was pretty much like this. لیکن جو اس کے bones ہیں of the building, they were like this. It was very different. You saw it. It has gone through major Okay, transformation. in my head, I always saw this. So شاید مجھے تھوڑا سا I'm biased, but it's a Nayyar Ali Dada residential house that was made in the 80s. For a family. Okay. Although it's built like یہ گھر تھا پہلے. یہ گھر تھا. Although یہ لگتا ہے کہ یہ گیلری یا میوزیم کے لیے بنا ہے. یہ تو لگتا ہے بنا ہی اس لیے. Exactly. اچھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک رینوویشن شروع کی جس کو 1 سال لگا, almost 1 سال. رئیس فہیم was the architects who did that.
and they did an amazing job because as Rashid is saying, it's totally transformed. But honestly, मुझे उस वक्त से ऐसे ही नजर आया. पहले की तस्वीरें हैं आपके पास? I do have that. Yeah. ये माइकलैंजेलो वाली बात करें कि स्टोर में मुझे डेविड नजर आ गया था. अच्छा, ये आपने डेविड का जिक्र किया है, तो ये जो स्कल्पचर डेविड का सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो सकता है. जी, तो मैं इसी चीज को जरा बल्कि अभी सोच ही रही थी बैठी हुई आपसे गुफ्तगू करते हुए कि लाइक यू जस्ट मेंशन डेविड, ऑब्वियसली स्कल्पचर स्टैचूज हमारी सोसाइटी में इतने ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं है मैसेज के लेवल पे. आर्ट के भी कुछ ऐसे फॉर्म, मैसेज को मसला कोई नहीं है, चंद जो ठेकेदार हैं उनको मसला है, एंड आई थिंक इंशाल्लाह ये चेंज होगा. अच्छा, ये उसी कुछ कह लीजिए सोसाइटी के फैक्शंस की मैं बात कर रही हूँ, वो बहुत अगेंस्ट भी हो जाते हैं अक्सर आर्ट फॉर्म्स के. कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाए, कह लीजिए पेंटिंग में, किसी स्कल्पचर में, किसी चीज़ में, तो उस पर एक इशू बन सकता है. सहर, आपने कभी ऐसी कोई चीज़ फेस की? That's a good question है ना. Actually, if you look at it, it's not just हमारी society में सिर्फ ही नहीं होता. If you think about it, Italian Renaissance जब हो रहा था in Italy, उस वक्त उस एरिया में भी काफ़ी religious extremists थे जिनको स्टैचूज और इन सब रिप्रेजेंटेशन से एक बहुत बड़ा इशू था. सो आर्ट के साथ हमेशा वुडंट यू एग्री राशिद, इट्स हैंड इन हैंड. देयर आर सम फैक्शंस जिनको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी किसी ना किसी चीज़ से, लेकिन आई थिंक यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग एज मच एज यू कैन, एंड उसको आप थोड़ा सा यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, लेकिन यू कांट मेक दैट योर गाइडलाइन. रेकॉर्ड मेरा मशवरा तो ये कि लोगों को आइडियाज ना ही देना बेहतर है. हाँ, लाइक अभी किसी ने हमें कुछ तंग नहीं किया, तो मेरी सजेशन ये होगी कि मे बी नहीं, आई डोंट थिंक होना चाहिए. वैसे that's true, I didn't think of that. Well, I hope होना नहीं चाहिए. सोसाइटी में टॉलरेंस हमारी आई थिंक थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बेहतर हुई है, एक्सेप्टेंस आ गई है, आर्ट को तरजीह दी जा रही है, बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं अब इसमें, और शायद म्यूजियम जाने वालों की तादाद में इजाफा है. क्या है इजाफा, डू यू थिंक, बिकॉज नाउ यू आर इन द बिजनेस ऑफ म्यूजियम्स, आई मस्ट से. So it was interesting क्योंकि हम लोग देखना चाह रहे थे, बिकॉज ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं था पहले. सो इट वाज रियली लाइक हमें कुछ आइडिया नहीं था कि क्या फीडबैक होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, बट हम लोगों ने कोई एडवर्टाइजिंग कुछ उस तरह से नहीं किया, जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, एंड नेचुरली ऑर्गेनिकली वो स्प्रेड हो रहा है अवेयरनेस एंड कि ये दिस इज नाउ अ न्यू स्पेस इन लाहौर. व्हेन वी डिड द ओपनिंग, उसके बाद जब हम लोगों ने ऑफिशियली पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, वी सॉ दैट लोग खुद आ रहे थे, खुद मतलब people were just coming in themselves. People were a lot of young students. जो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई young students देख के, they were so energized and so inspired. They came and they would take videos of Rashid's work, so I would say it was going viral at that time, right in the beginning. They would post, they would do their own artistic kind of photography and their own themselves with the work, and just really interesting stuff. So वो सबसे ज़्यादा मुझे heartening था देखने के लिए. आपने जिक्र किया टॉलरेंस का और अवाम नास में आर्ट की एक्सेप्टेंस का. मेरे ख्याल में एक्सेप्टेंस है, और कोई वो आर्ट को कोई बिल्कुल कोई ज़िंदगी से हटके कोई हवा समझने की ज़रूरत नहीं है. तो कंटेम्प्रेरी आर्ट जो है, मैं यहाँ पे वजाहत करता चलूँ कि वो कोई भी चीज़ जो विजुअल फॉर्म में है वो आर्ट हो सकती है. उसके लिए पेंट, कैनवस, मुजस्मा साजी ये ज़रूरी नहीं है. वो ज़रूरी नहीं. इस तरह कि यहाँ 4 लोग बैठे हैं, उसको अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं एज ए परफॉर्मेंस, वो विजुअल आर्ट हो सकता है, कंटेम्प्रेरी आर्ट हो सकता है. कोई भी है, किसी पौधों के साथ अब आर्टिस्ट आर्ट बना रहे होते हैं. उसके जो माजी के लिमिटेशंस थी या लिमिटेड जो अप्रोच थी वो अब नहीं है. अगर आर्ट के बारे में अवामुन्नास जानना चाहते हैं तो यहाँ विज़िट करें सबसे पहले. दूसरा ये कि वो कुछ भी ज़िंदगी से कोई भी चीज़ आर्ट हो सकती है अगर कोई जहन, कोई इंसान समझता है कि वो उसके आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है विजुअली. आर्ट जो है इमेजेस की और ऑब्जेक्ट की शायरी है. और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है. कोई भी चीज़ जो है उससे वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं. और एक्सप्रेस अपने आप को करना कुदरत का इजहार है. जो इवन कि दुनिया, जो कायनात है, वो कुदरत का एक्सप्रेशन है. तो वो एक खासियत है जो इंसानों के अंदर है कि हम इजहार करते हैं अपने ख्यालात का और अपने दिमाग का लफ्ज़ों के ज़रिए और इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए. तो आर्ट ऐसी कोई ज़िंदगी से कटी हुई चीज़ नहीं है. उसके लिए दिल हैव टू कम एंड एक्सपीरियंस कंटेम्प्रेरी आर्ट. Well, I want to experience it right now. मैं इधर बैठी हूँ और कब से बेचैन हो रही हूँ कि मैं जाके करीब इन आर्ट फॉर्म्स को देख सकूँ. बहुत मुख्तलिफ और इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं. यानी जहाँ मैं बैठी हुई हूँ उसकी छत पे भी मुझे यहाँ पे
ایک دیوار پہ پینٹنگ نظر آ رہی ہے اینڈ اٹس ڈسٹریکٹنگ می ٹوٹلی کیونکہ مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے اسے بار بار دیکھنے. پیچھے راشد کا کام ہے جو میں مڑ کے دیکھنا چاہ رہی ہوں اینڈ آئی ووڈ لائک راشد کہ آپ پرسنلی ذاتی طور پہ اس کو اگر دکھا سکیں اور بتا سکیں اس کے بارے میں. ایسی سے مور تھنگز آلسو اینڈ سحر مجھے آپ کا آفس بھی دیکھنا ہے, مجھے بہت ایکسائٹمنٹ. Definitely. راشد مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ انسٹالیشن کا مقصد کیا تھا لیکن ہے بہت خوبصورت. یہ کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آرٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے لفظوں اور امیجز کی شاعری ہوتی ہے, تو اس کو لٹرلی سمجھنے کی کوشش نہ کریں, ایکسپیرینس کریں اور وہ پھر آپ کو اپنا بارے میں خود ہی بتا دیتی ہے وہ چیز. اس کام کا ٹائٹل ہے ہاؤس آف کارڈز, جس کے اندر جیسے 4 پتوں سے مل کے ایک چیز بنی تھی جو ایک دوسرے کے اوپر ریسٹ کرتے ہیں, لیکن اصل میں اس کو اگر آپ دیکھیں ایک ڈائریکشن سے تو جب آپ سامنے وین یو فرسٹ انکاؤنٹر اٹ تو اٹ لکس لائک اے ویری جیومیٹرک ایبسٹریکٹ منیملسٹ اسکلپچر. تو آپ جب اس کے ارد گرد گھومنا شروع ہوتے ہیں تو آپ کو پھر اس کے اندر اور قریب جاتے ہیں تو پھر آپ کو امیج چینج ہو جاتا ہے, اینڈ دین یو وانٹ ٹو کم کلوز ٹو اٹ اینڈ دین یو ڈسکور کہ ہر جو ایک پجن ہول ہے اس کے اندر لاہور کے ایک گھر کی تصویر ہے. So something that you thought that is very abstract, it turns out to be representational. Something that explore a subject of duality is something that I explore throughout my practice, and you will see some other works in which you will see this kind of duality of subject matter. Beautiful. I want to see other things also جو آپ نے ادھر کی ہے. Most iconic work in Pakistan's contemporary art history. اس کے ساتھ میں کھڑی ہوئی جو اس وقت مجھے نظر آ رہے ہیں, آف کورس آپ کیمرے کی آنکھ سے بھی دیکھ پا رہے ہیں, لیکن جو انٹرسٹنگ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے اتنے سارے امیجز ہیں, اور کیا ہے ان امیجز میں, کیا کہانی بتا رہے ہیں ایک ایک امیج. ول راشد آئی تھنک اب آپ خود ہی بتا دیجیے. آپ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنے کام کی تعریفیں کروں؟ تعریف تو بہت ساری ہے اس کے لیے, وہ میں اتنا بتا نہیں پائی, لیکن اس کے اندر ہے کہ اتنے سارے امیجز اور مجھے خون نظر آ رہا ہے بہت. یہ ان دنوں کی بات ہے جب بے نظیر واپس آ رہی تھی ایگزائل سے, اینڈ وی سو آن ٹیلی ویژن بگ پروسیشن کراچی میں جب لینڈ کیا وہ آئیں, اور سو دیٹ ڈے آئی واز سپوز ٹو گو اینڈ ڈو سم فوٹوگرافی ان سلاٹر ہاؤس, جس کے لیے میرے اسسٹنٹس کچھ ریکی کر چکے تھے. اور لیکن جب وہاں پہ گیا تو مجھے لگا کہ یار یہ جو ایکسپیرینس ہے پورا اسمبلی لائن سلاٹرنگ کا, اس کو بڑا مشکل ہے ڈپکٹ کرنا اس فارمیٹ میں. تو میں نے سوچا میں کام نہیں بناؤں گا. میں واپس جب آیا ہوں تو میں نے جو امیجری ٹیلی ویژن پہ دیکھی آفٹر دی سوسائڈ بامبنگ اٹیک, جس میں بے نظیر سروائیوڈ, لیکن مور دین 150 پیپل ڈائیڈ اینڈ مینی مور ور انجرڈ. ہاں, قافلے پہ جو ہوا. اور اس کی جو امیجری تھی وہ مجھے اتنی مختلف نہیں لگی جو رات کے وقت میں نے تصویریں اتاری سلاٹر ہاؤس میں, جو کٹا ہوا میٹ جیسے پڑا ہوتا ہے. جیسے یہ ہے تو ٹریڈیشنل کارپیٹ لک کی طرح لگتا ہے, لیکن یہ بنا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے ہے. پھر جو ہمارے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, ایسٹ کے بارے میں, اورینٹ کے بارے میں اسٹیریوٹائپس ہیں, نیرو ریپرزنٹیشنز ہیں, وہ کسی حد تک کوئی اسٹریک ہمارے اندر درست بھی ہوگی, لیکن لارج جنرلائزیشنز بھی ہیں. یا تو ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جی اورینٹ ہے, ریڈ کارپیٹ, جس طرح کے اورینٹل پروڈکٹس جو ہیں ان تک محدود کیا جاتا ہے, یا پھر سیکیورٹی نیوز تک, یا صرف ٹیررزم تک. رائٹ. تو ان میں یہ نہیں بات ہو رہی کہ ایبسولوٹ ٹروتھ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کو اگر سامنے قریب لایا جائے ان طرح کی مختلف جو ایکسٹریم قسم کی ریپرزنٹیشنز ہیں, تو آئی تھنک دے کین اسپیک ٹو ایچ ادر. کریشن بائی راشد رانا, اینڈ مجھے تو اس کو بھی دیکھ کے بہت مزہ آ رہا ہے. بالکل مختلف ہے راشد, جو اس پرشین کارپیٹ سے یہاں پہ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اس کے بارے میں بتائیے کیا ہے یہ کام میرا 2007 کی اس سیریز میں سے ہے جس کا ٹائٹل ہے ڈس لوکیشن سیریز, اور سارے جو کام ہیں سیریز سے اس کے اندر میں نے جو کامن چیز ہے کہ میں نے ایک لوکیشن سلیکٹ کرتا تھا ہر دفعہ, اور پھر اس کو اپنی ٹیم کی ہیلپ سے ایک ہی جگہ سے ایک مخصوص اینگل سے مخصوص فریم کے ساتھ
ہر سیکنڈ ایک تصویر اتاری جاتی تھی 24 آورز کے لیے. تو یہ کیسے ہے جیسے کہ یہ 24 آورز ہیں اس لوکیشن کی لائف میں. لیکن جو آپ بڑا امیج دیکھ رہے ہیں, جو بظاہر لگتا ہے کہ ایک جائگینٹک بڑے سائز کا چھوٹے پوسٹ کارڈ کو بڑا کر دیا گیا ہے, جس کے اندر ایک بڑی جامد فروزن ان ٹائم سیپیا یا بلیک اینڈ وائٹ قسم کی ناسٹیلجک تصویر ہے. تو اور وہ جیسے اپنے وقت کسی جگہ پہ فاسلائٹ ہے, رکا ہوا وقت جیسے. جب آپ اس کے آپ کے قریب آ کے دیکھتے ہیں تو آپ یو ڈسکور کہ یہ تو اصل میں کلر امیجز ہیں اور لائف کو ڈپکٹ کرتے ہیں اسی لوکیشن کی. I'm here with the boss lady now, finally. So, Seher, museum اور دوسرا پھر آپ کا اپنا برانڈ, کلودنگ برانڈ, یور فیشن ہاؤس, کریٹو ڈائریکٹر ہیں آپ اس کی. یعنی دو جگہوں کو سنبھالنا, دو بڑے پروجیکٹس, ساتھ میں ذاتی زندگی بھی, یہ سب کیسے مینیج کر رہی ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے نا, آئی ریئلی ڈونٹ نو اس کا آنسر میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں, بٹ آئی فائنڈ اٹ ریلیٹیولی ایزی. اگر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں اپنے کام میں جو آپ کی ہیلپ کر سکیں. فار ایگزامپل یہاں پہ کومو پہ وی ہیو فراز عامر خان, وہ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, NCA گریجویٹ بھی ہیں, اور ہی از ریئلی ٹیکن چارج. اور مجھے یہاں پہ مطلب ہی ریئلی ہینڈلز ایوری تھنگ. تو میں اوورسی کر لیتی ہوں, بگر پکچر اسٹف آئی لک ایٹ, بٹ ڈے ٹو ڈے اسٹف ہی ہینڈلز ایوری تھنگ. Same with Boss Lady, I have an amazing team at Studio S with my collections, and وہاں پہ بھی ہم لوگ مینیج کر لیتے ہیں. And then you know, عورتوں کو this is their forte, they do so much. Right. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے غصہ آتی ہے, کیونکہ آپ کی پرسنالٹی دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ بڑی دھیمی سی, پولائٹ سی. نہیں, I think جو لوگ مجھے جانتے ہیں they'll probably you know, ان کو پتا ہے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے, but then چلا بھی جاتا ہے. It's like shoot up پھر. Right. But what a lovely sight. I mean, installations نظر آ رہی ہیں, آرٹ ورک ہر جگہ. اس چھت پہ ہی وہ جو کام جس کا پہلے ذکر ہوا, یہ جو ہے this is one of my favorite. اور by the way یہ this is the only piece جو ہماری permanent collection میں ہے from this show. Of course. اور یہ یہیں پہ رہے گا, ورنہ دیوار جانی پڑے گی. Exactly. یہ کہیں نہیں جا رہا. This is here. سلمان طور is an artist جو لاہور کے artist ہیں, originally from لاہور. اب he lives in New York. And he's an amazing artist. He ہماری جنریشن کے بیسٹ آئل پینٹر. سو جب سب سے پہلے میں نے سوچا کہ جب اسپیس بنے گی, اس کی چھت ہوگی, آئی نیو کہ اس کی چھت کو سلمان طور نہیں کرنی. آج سلمان طور نے پینٹ کرنی ہے. There was no doubt in my mind, اسی نے کرنی تھی. And I approached him and اس نے he was just like of course let's do it. Right. اس میوزیم میں سحر ترین کا اپنا ذاتی دفتر جو ہے, اپنی پرسنل ورکنگ اسپیس جو ہے, وہ بھی میں دیکھنا چاہوں گی, آپ کو بھی دکھانا چاہوں گی. Well, what happens behind the scenes here? Let's go and take a look at it. تو یہ ہے سحر ترین کا آفس. Well, I see it's a lovely space, quite a luxury کہ آپ کے میوزیم میں آپ کا اپنا دفتر. Very lucky. Right. تو زیادہ وقت ادھر بتاتی ہیں؟ زیادہ تر جب ہم لوگ برین اسٹارم کر رہے ہوتے ہیں, نئے شوز کا سوچ رہے ہوتے ہیں, سارا کچھ یہیں پہ ہوتا ہے. آرٹسٹ کے ساتھ میٹنگ, سب کچھ یہیں پہ ہوتا ہے. That's lovely to hear because it's a lovely place. سحر آج سے 5 سال بعد, 10 سال بعد, خیر ابھی تو شروعات ہے, لیکن سوچتا تو انسان ہے ویژن کے بارے میں اپنے کہ کیا ہے. آج سے 5 سے 10 سال تک کومو میوزیم کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ ہے نا, جب میں نے کومو میوزیم شروع کیا تھا تب ایک بہت کلیئر ویژن تھی میرے مائنڈ میں کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے پلیس جہاں پہ آرٹسٹ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی لمیٹیشنز, جہاں پہ لوگ آ کے آرٹ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. دیر از نو انٹری فی, اٹس ٹوٹلی فری. آئی وانٹڈ ٹو کریٹ اے اسپیس جہاں پہ آرٹسٹ اور پبلک ایک ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. سو دیٹ واز دا فرسٹ گول. ناؤ جب یہ ہو چکا ہے لانچ اور آئی سین کہ کیا ریئیکشن آیا ہے لوگوں کا, ناؤ آئی جسٹ نو کہ ہمارا جو بیسک پریمس تھا دیٹ ورکنگ. سو ناؤ آل آئی وانٹ ٹو ڈو از گرو دیٹ آرگینکلی. اور میں یو نو آئی ڈونٹ بلیو ان ڈوئنگ دیز بگ things to you know put yourself out there. I think جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں اور sustainable ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ خود grow کرتی ہیں you know on their own merit. So that's what I see Como doing. I think ایک سوسائٹی میں جتنی ضرورت ہے آرٹ کی, کلچر کی, وہ خود ایک ویکیوم جو ہے وہ خود فل کرے گا you know this space. So that's my vision. It's very simple and I think آہستہ آہستہ it will be realized. One thing جو میں کہنا چاہوں گی is very important.
جو academic institutions ہیں ان کے ساتھ partnerships ہماری بہت ضروری ہیں. There are many different schools and colleges جہاں کے students already آ چکے ہیں for field trips, and وہ چلتا رہے گا ایک system. Every month we'll have multiple field trips. You know, I would love to have 3 field trips ایک ہفتے میں ہم لوگ اگر کریں, you know, that I would love that. That's one of my main goals. ایک ہماری field trip ہوئی تھی and a class of school girls came in and they were sitting and sketching one of Naiza Khan's sculptural pieces. اور وہ دیکھ کے جتنی مجھے خوشی ہوئی تھی, that was my favorite sight to see after the Como launch. Well, Seher, it's been a pleasure talking to you. یہ میوزیم دیکھنا میں کہتی ہوں, میں سب کو ریکمینڈ کروں گی بلکہ آئیں اور اس میوزیم کو وزٹ کریں, کیونکہ مختلف قسم کا آرٹ نظر آئے گا. اگر میں بہت ہی آسان لفظ استعمال کروں تو مختلف قسم کا آرٹ نظر آئے گا. اور جیسے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ آرٹ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, تو آئیے یہ آرٹ فارمز دیکھیے اینڈ لاہور کو جو تحفہ ملا ہے اس تحفے کو انجوائے کریں آپ آ کے. ویل سحر, آپ نے مجھے پرومس کیا تھا مجھے بک شاپ لے کے جا رہی ہیں, میں جا رہی ہوں بک شاپ سحر کے ساتھ. Thank you so much, Hina. Thank you so much for coming.